اچھا شاہ صاحب، یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود پہ کھڑا ہو کر جی جی گناہ کبیرہ کرنے والوں کی میں بخشش پڑھاؤں گا، یعنی گناہ کبیرہ وہ لوگ جن کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی۔ جی 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی میں بخشش پڑھاؤں گا اور میرا اللہ بھی ان کو بخش دے گا۔ بے شک لیکن اس کے درمیان کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس میں کوئی کسی بھی سیدزادے کو اہل بیت کے کسی بچے کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، جی جی تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کی میں بخشش نہیں ہونے دوں گا، جی جی اور اس پہ جو ہے میں جنت کو حرام اور دوزخ کو حلال کر دوں گا۔ بے شک جی جی تو اس کے متعلق کیا، اور اس کے متعلق کوئی ہے آپ کے متعلق حدیث ہے تو بتائیں گے مجھے۔ جو میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں جناب آپ کا، یہ پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والی شان پیر سید وحید اقبال شاہ صاحب آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ کے یہ سجادہ نشین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت شاد آباد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نہ یہ انبیاء ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ شہید ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کا جب یہ دن ہوگا تو قیامت والے دن یہ انبیاء اور شہداء جو ہیں ان کو اولیاء اللہ پر رشک ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اولیاء اللہ کے اوپر رشک یہ کریں گے۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کے قریب ہو جاتا ہوں تو جن ہاتھوں سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو جس زبان سے وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یعنی کہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اولیاء اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں یہاں پہ سارا کچھ مل جائے گا، تمہیں بلکہ خدا بھی مل جائے گا اور خدا کا محبوب مصطفیٰ بھی مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو اولیاء اللہ ولی کی اتنی شان ہے، اور دوسری طرف الحمدللہ یہ آستانے کے اوپر بیٹھنے والے آپ سادات بھی ہیں، سید بھی ہیں۔ تو سید کے متعلق تو سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھتا ہے، تو اب انہیں پوچھا جائے جی آپ درود نہ پڑھے تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ وہ کہیں گے جی ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نبی کی آل پر درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ آگے سے پوچھیں گے جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ نبی کی آل کے اوپر درود نہ پڑھیں تو کیا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی آل کی جو محبت ہے یہ دین کا جز نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز نہیں ایمان کا حصہ ہے۔ تو نبی کی آل کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ایک بندہ اگر مقام محمود اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، وضو کی حالت میں ہو، اس نے روزہ بھی رکھا ہو، نوافل بھی پڑھتا ہو، یعنی کہ اس کی ایک گھڑی بھی ایسی نہ ہو کہ جس کے اندر وہ عبادت نہیں کر رہا بلکہ عبادت کے اندر وہ مشغول ہے، ہمہ وقت وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے باوجود فرمایا میری آل بیت کے متعلق اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی بغض ہوا تو فرمایا قد داخل النار، وہ جنت میں نہیں بلکہ وہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ جو نبی کی آل کے ساتھ بغض رکھنے والا وہ یہ نہ سوچے کہ وہ جنت میں جائے گا، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، یہاں تک فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے جو فوت ہو چکے ہیں اگر تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ کیا یہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو بہت پیارا نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو تمہارا عزیز چلا گیا تم اس کی قبر پہ جاؤ، تب جا کر ایسے دعا کرو یا اللہ تجھے نبی کی آل کا واسطہ اس کی بخشش فرما لا، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نبی کی آل کا سید زیادہ ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے قرآن کا سپارہ ہوتا ہے، واہ واہ واہ، ایسے جیسے قرآن کا سپارہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کا سپارہ اب اس کی کتنی شان ہے کہ ایک طرف ہم قرآن پاک کا اتنا تقدس کرتے ہیں، قرآن کے لیے اگر بے حرمتی ہو جائے تو ہم ریلیاں نکالتے ہیں، نکالنی بھی چاہیے، اس کے لیے نکلنا بھی چاہیے، یہ اللہ کی کلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اہل بیت کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہوگی، یہ نہیں کہ ہم ایک طرف قرآن کا دامن پکڑے رکھیں اور نبی کی آل کا دامن چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ میں اب جا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے
میرے بعد آپ نے دو چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا، ایک قرآن کا اور دوسرا میری اہل بیت کا۔ فرمایا دونوں چیزوں کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا اور جنت کی بشارت میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اہل بیت سے تو لوگ بہت بغض رکھ رہے ہیں اب تو، اور اہل بیت کو اتنا خاص وہ ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر عام لوگوں کی طرح ہی ان کو سمجھا جائے گا تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے متعلق؟ نہیں، یہ ویسے تو نبی علیہ السلام کی جو حال ہے نا اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اس کا مقام یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت ایسے ہے جیسے کشتی نوح ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کے اندر سوار نہ ہوا تو وہ پار نہیں ہو سکتا، وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ اپنا ٹھکانہ خود تلاش کرے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اگر نجات پانی ہے، نجات حاصل کرنی ہے تو پھر کشتی نوح کی طرح اس کے اندر جو بھی سوار ہوا اس نے نجات پا لی، لیکن اگر کوئی رہ گیا تو اس کی نجات نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی آل کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کی آل کو مقام نہیں دیتے، جیسا مقام دینے کا حق ہے وہ مقام نہیں دیتے، اور کہتے یہ ہیں جی صحابہ کا مقام، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مقام زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں نبی کی آل کا مقام زیادہ ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ایک ایسا مقدس گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اہل سنت کو بخشا ہے کہ اہل سنت نبی کے گھر والوں کے ساتھ بھی پیار کرنے والے ہیں اور نبی کے در والوں کے ساتھ بھی پیار کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو حال ہے وہ کشتی نوح کی طرح، اور دوسری طرف فرمایا کہ میرے صحابہ کھانے میں نمک کی مانند ہیں، کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ بے ذوقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی آل کے متعلق بھی فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے، حضرت مولا علی کے ساتھ پیار کرتا ہے، حضرت سیدہ زہرا کے ساتھ پیار کرتا ہے، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر سید کے ساتھ، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا مقام نہیں دیتی جو دینے کا حق ہے، فرمایا قیامت تک آنے والے ہر سید کے ساتھ جو پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت امام احمد رضا خان دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو ہے قرآن کے صفوں کی مانند، اس کے متعلق کیا ہے؟ جی آپ نے فرمایا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی کی آل ہے یہ قرآن پاک کے سپاروں کی مانند ہے، یعنی سپاروں کی طرح، ان کا جیسے قرآن کا ادب بہت ضروری ہے اسی طرح نبی کی آل کا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم قرآن کے صفحے کو نیچے نہیں گرا سکتے یا قرآن کے صفحے کو گندگی کی والی جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے، اسی طرح نبی کی آل کا بھی اتنا مقام ہے کہ اس کا بھی اتنا ادب کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ ایسے جڑ جانا ہے گویا قرآن تو نہیں لیکن قرآن کی مثل ضرور ہے، اور قرآن کی مثل کے ساتھ آپ نے ادب ضرور ان کا کرنا ہے اور ان کے ساتھ محبت بھی ضرور رکھنی ہے۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود پہ کھڑا ہو کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی میں بخشش کرواؤں گا، جی تو یہاں پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آل بھٹک جائے گی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری اہل بیت اگر بد کردار بھی ہو تو تم نے ان کی حیا میرے اللہ کے لیے کرنی ہے اور ان سے محبت میرے لیے کرنی کہ ان کے اندر میرا خون ہے۔ اس کا مطلب کہ سید زادہ جیسا بھی ہے اس کو ہم نے اس کی نسبت کو دیکھنا ہے، بلکہ اس کو نہیں، اس کے نظام کو، بلکہ اس کے خون کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر علی اور نبی کا خون ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کرنا چاہیے ان کو، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو وہ اس کے بارے میں میں نے ایک بڑی پیاری حدیث دیکھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے میرے عشق میں مرا وہ شہید ہو کر مرا، یعنی اس نے رتبہ پایا شہادت کا، یہ نہیں کنفرم کہ وہ جنت میں جائے گا، جبکہ جو میری اہل بیت کے عشق میں مرا وہ جنتی ہو کے مرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھتا سوئی کے نکے جتنا رائی کے برابر بھی تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اس سے یہی کنفرم ہو رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازیں روزے زکاتیں حج جو ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ قائم ہے، نمازیں کر رہا ہے، روزے کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جبکہ جو عشق اہل بیت ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے محبت ہے وہی جنتی ہوگا۔
इससे तो ये कन्फर्म हो रहा है, बेशक तो ये लोग जितना आ रहे हैं उसके बावजूद। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अब सैयदजादा अहले बैत ले ले, कोई भी ले ले, जी जी जी, अगर वो भटक गया तो उसको ये तो नहीं पकड़ के सजा देनी है, उसका तो यही फिर हक बनता है, उनको फौरन अदालत में ले दो, जी जी जी, ठीक है, काजी के पास ले दो, थाने में ले दो। अब लोगों को पता हो ये अहले बैत से और उसकी मार कुटाई कर रहे हैं, तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी? इसके वाले में क्या आपको ये जी मैं अर्ज करूँ आपको, जैसा कि जनाब आपने इरशाद फरमाया कि बाज़ लोग ये ऐसे हैं कि अगर नबी की आल से कोई ऐसा यानी काम हो जाए तो वो उसके ऊपर पकड़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अब आका को कोई पूछ नहीं सकता, जो आका होता है, जो बादशाह होता है ना, जो बादशाह होता है, तो वजीर उसके सामने, वजीर का ये काम नहीं कि बादशाह साहब आपने ये काम किया है, ऐसे है तो ऐसे है। वजीर का काम है खामोशी इख्तियार करना, ये आका की अपनी मर्जी है कि वो जो कर रहा है, लेकिन उसे भी बेहतरी उम्मीद रखनी चाहिए। हत्ता कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यहाँ तक फरमान है, फरमाया कि अगर एक बंदा है, उसके सैयदजादा है तो यूं समझ लें कि गटर है, जैसे गटर है तो इतनी बुराइयां उसके अंदर, इतनी बुराइयां हैं कि गटर जितनी बुराइयां हैं, इतना यानी कि आप समझ लें कि इतनी बुराइयां उसके अंदर, इतना गंद होने के बावजूद फरमाया उम्मती को ये हक नहीं कि उसे कुछ कहे, बल्कि अल्लाह ताला अगर इतनी बुराइयां भी हैं तो फिर भी अल्लाह ताला उसको नबी अलैहि सलाम की आल समझ के उसे उसकी बख्शिश फरमा लेगा। यहाँ तक फरमाया, और यहाँ तक फरमाया कि और हमारे इस्लाम ने हमें तरीकाकार बताया, फरमाया कि जब अगर सैयदजादे से अगर कोई ऐसा जुर्म हो जाए तो तुम्हारा ये हक नहीं कि तुम उसे उसके ऊपर जो है ना तान दराजी करो। फरमाया कुरान का अगर सफ़ा किसी गंदी जगह पे गिर जाए ना तो उसे गंदी जगह पे नहीं रहने देते, बल्कि उसे उठा के फिर चूम लेते हैं, माशाअल्लाह, फिर उसे चूम लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की आल का भी आपने इसी तरह हया करना है। अगर कोई ऐसा जुर्म इनसे हो भी जाए तो फरमाया आपको ये हक नहीं कि आप उसके ऊपर तान करें, बल्कि आपने फिर भी उन्हें चूम के उनकी तज़ीम ही करनी है, उनकी तज़ीम ही करनी है। यही हमें दरस हमारे इस्लाम ने दिया है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने तो यहाँ तक फरमाया जो सैयदजादा होता है अगर उससे कोई ऐसा जुर्म हो भी जाए, शर्त यह है कि उसका अकीदा दुरुस्त हो, गुनाहों की बात हो रहा है, अकीदा उसका दुरुस्त हो। तो फरमाया ये यूं है कि जैसे गोंगलुओं के ऊपर मट्टी नहीं लग जाती, बस ये गोंगलुओं के ऊपर मट्टी आपकी बात माशाल्लाह। सहाबा जो है, सहाबा का मुकाम तो अपनी जगह पे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को पसंद किया हम भी उसको पसंद करेंगे, जो उनको नापसंद था उनको नापसंद करेंगे। तो उसके बाद ये है मुकाम में अहले बैत है जो, इसके लिए तो ये है ना जिगरेस्त, और जिगरेस्त यानी कि उनके जो अहले बैत है उनके घर वाले हैं, जो उससे बाहर वाले हैं वो जिगरेस्त ही कराएंगे। लेकिन जो मकाम हजरत इमाम हसन हुसैन का जो सहाबा को तो नहीं, अपनी अपनी जगह पे ये है कि हम ये नहीं है कि उनको नहीं मानते, हम सहाबा को मानते हैं, और जो सहाबा को नहीं मानता वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो इसके हवाले से कोई आया आपके बाद? जी देखिए जी, आजकल लोगों के अंदर ये चीज बहुत है कि वो, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो बाज़ लोग ऐसे हैं जो सहाबा इकराम की मोहब्बत में इतना गुलूब कर जाते हैं, नबी की आल का मुकाम भूल जाते हैं। ये हत्ता कि अगर सहाबा इकराम से देखा जाए तो सहाबा इकराम से साबित है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके कदम मुबारक चुमा करते थे, माशाअल्लाह। तो कदम ये नबी अलैहि सलाम की आल समझ कर इतना अदब किया करते थे सहाबा, इतना अदब किया करते थे। और नमाज जो है ये हमारे ऊपर फर्ज है, 5 वक्त की जो नमाज है ये हमारे ऊपर फर्ज है। तो नबी अलैहि सलाम के आप जब नमाज एक मरतबा पढ़ रहे थे तो हज़रत इमाम हुसैन का ना बचपन था, तो अब सजदे के अंदर जो है ना तस्बीहां 3 तस्बीह पढ़ी जाती हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो हजरत इमाम हुसैन का बचपन था, तो इमाम हुसैन नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आकर ना सवार हो गए। जब सवार हुए तो चाहिए तो ये था कि 3 तस्बीहां पढ़ी जाती, लेकिन 3 नहीं, नबी अलैहिस्सलाम तस्बीहों की मिकदार को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने तस्बीहों को बढ़ाया, उसकी बढ़ाने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए और आकर अर्ज की, हुजूर आपने अपने सर को सजदे से उठाना नहीं। फरमाया जिब्रील क्यों नहीं उठाना? अर्ज की, आका आपके ऊपर जो ना आपकी पुश्त पर
اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حسین بیٹھا ہے، واہ واہ واہ، فرمانا میرا حسین بیٹھا ہے، تو جسے اللہ اپنا حسین کہہ دے تو اس حسین کی شان کا عالم بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو جمعے کے اندر 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اب خطبے کے دوران ایک مرتبہ حضرت امام حسین آپ نہ پیچھے سے آ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبہ ارشاد فرماتے حضرت امام حسین کا لڑک پن تھا، تھوڑا سا زمین کے اوپر نہ تشریف لے کے آ جب ہم گرنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا زمین کے اوپر تشریف لے کر آئے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی امام حسین سے کہ آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ کے امام حسین کو اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ حسین کے ساتھ اگر نبی کو پیار ہے تو مجھے بھی پیار ہے، فرمایا قیامت تک میں اگر شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سارے ایسے ہی خطبہ دیتے ہیں، فرمایا قیامت تک میں اپنے حسین کی اس سنت کو، اپنے حسین کی اس ادا کو، نبی کی اس ادا کو قیامت تک ایسے زندہ رکھوں گا، جو بندہ ایسے خطبہ نہ دے گا میں اس کا جمعہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ تو اتنا ان کو پیار، اتنا اللہ کو پیار، اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آل کے ساتھ پیار، تو ہمیں بھی چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت رکھیں، اور قیامت تک آنے والے ہر سید کے ساتھ جو ہے نا ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو آپ بھی الحمدللہ سید ہیں، تو ہمیں آپ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی زیارت کو جاتا ہے گویا میری زیارت بے شک بے شک جو ان سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، بے شک اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، تو میرے سے وہ اس کا بدل لینے کا مجاز ہے۔ جی ٹھیک ہے۔